أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام وعلیکم احباب السلام۔ خوش آمدید۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے آج کے اس کورس کی ابتدائی کلاس میں سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے سیکھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس جگہ اکٹھا کیا۔ حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنا صرف قرآن عربی میں پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو معنی مفہوم اور جو پیغام ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ دین کو سمجھنا اور دین پر چلنے کا نہیں۔ تو آئیے آج کے اس کلاس میں جو ہے پہلے تو ہم تعارف کرائیں گے آپ کو اس کورس کے بانی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا، اس کے ساتھ ارشد اقبال ملک الفلاح منزل ٹرسٹ اور اپنے استاد کاشف سہیل ڈاکٹر وغیرہ ان کا اپنا اور پھر کورس کا، اور یہ کہ ہم اس کورس کو کیسے پڑھیں گے یہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ کورس کے جو ڈیزائنرز ہیں، بنانے والے، اللہ نے اس کا سرا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے نام، یہ بیسیکلی انجینئر ہے، یہ کیمیکل انجینئر ہے، کیمیکل پیٹرو میں جو ہے بلکہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے دمام میں وہاں پہ جو ہے پروفیسر ہیں اس وقت، اور انہوں نے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے قرآن سکھانے کی جس کو کہتے ہیں قرآن اکیڈمی، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی، حیدرآباد جو ہے انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اس کورس کے تقریباً کوئی 25-26 ملکوں میں جو ہے وہ مختلف کورسز مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں، یہ اتنا مقبول اور اتنا اہم ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں بھی یہ جو ہے اب تک جو ہے کوئی 400-450 کے قریب جو ہے یہ QC1 کے کورسز اردو میں ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ پاکستان میں اس کے جو ہے جو کام کے آغاز کرنے والے چلانے والے وہ ہے ڈاکٹر تو نہیں ہے، یہ ہے ارشد اقبال ملک، یہ بھی جو ہے انجینئر ہے اور بیسیکلی جو ہے وہ ایک کمپنی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے سربراہ ہے، اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے نا اس کمپنی سے بھی بڑھ کر وہ یہ ایک کمیونٹی سینٹر انہوں نے بنایا، اسے کہتے ہیں اسلامک کمیونٹی سینٹر۔ یہ ایک منفرد نظریہ ہے پاکستان میں، پہلی بار جو ہے یہ ایک ایسا بنایا گیا مرکز جہاں پہ جو ہے تمام فیملی اور تمام جو ہے احباب جو اسلامک نظریہ کے حامل ہے اور اس کو سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ایک پلیس مرکز بنا دیا۔ یہ جو ہے E11 جو ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے، یہ اس پورے قرآن کورسز کا پاکستان میں مرکز ہے، یہیں سے جو ہے آپریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بقایا ذیلی جو ہے وہ مرکز جیسے پشاور، کراچی یا جو ہے اور مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن مرکزی یہی ہے، یہی سرٹیفائنگ ادارہ ہے، اسی سے ہم سب جو ہے وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، سرٹیفائڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، میں قرآن کورس کا ایک طالب ہوں اور الحمدللہ میں نے جو ہے وہ QC5 لیول تک جو ہے وہ کر لیا ہے، اور ابھی QC6 جو ہے وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہونے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے تفہیم القرآن کا جو ہے وہ درس بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پروفیشنلی میں میڈیکل سے بلانگ کرتا ہوں، میں MBBS ڈاکٹر ہوں، اس کے بعد میں نے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ اور MSc ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی ہے، آرمی سے ریٹائرڈ ڈاکٹر ہوں۔ الحمدللہ میرا اپنا پبلک ہیلتھ کا جو فیلڈ ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور میں نے اب یہ دین کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ دین سیکھنا اور سکھانا، تو لہٰذا اب یہ جو ہے یہ کام ہے۔ تو آئیے اس میں اپنے استاد کا تعارف بھی چلتے چلتے کرا دوں۔ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک بڑی جو ہے معروف شخصیت ہے کہ اسی کورسز کے اندر ان کے بیچز جو ہیں 700-800 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں رجسٹرڈ،
اور کلاس میں بھی کم بیش 250-300 کے قریب اسٹوڈنٹ بیٹھے نظر آتے ہیں. اور ان کی کلاس کی یہ خوبی ہے جو ایک بار اس کلاس میں اس کلاس سے نہیں نکلتا. مطلب مجھے یاد ہے میں کوئی 1.5 سال پہلے اس کلاس میں آیا تھا اور ابھی تک اگرچہ خود میں نے جو ہے یہ QC1 کے 8-9 کورسز کرا دے اسٹل میں اس کلاس کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں اور اس کی تمام کلاسوں کے اندر جو ہے نا موجود ہوتا ہوں. تو وہ جو ہے ہر دل عزیز ہے اس کی ایک رحمت گزر شخصیت ہے اور انشاءاللہ جو آپ میں سے اس کو جانتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. تو جیسا میں نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن, تو اس سے بہتر جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے جنہوں نے آپ کو اس کورس کے بارے میں بتایا یا آپ کو جو ہے یہاں تک پہنچایا. الحمدللہ میں تمام ان لوگوں کا جو مجھے پڑھانے والے ہیں ان کا اور جنہوں نے جو ہے مجھے اس کورسز کی تربیت دی ان سب کا شکر گزار ہوں. خصوصاً جو ہے ڈاکٹر کاشف سہیل ملک جو میرے استاد ہیں, الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہمیں سرٹیفائیڈ کرتا ہے, ٹیچنگ کی پرمیشن دیتا ہے. اس کے علاوہ اور ٹیکنیکل لوگ جو ہے وہ فورم کو چلا رہے ہیں جو سامنے نہیں ہیں, ان کے نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ میں اپنی جو ہے فیملی کا شکر گزار ہوں کہ وہ جو ہے مجھے اس قرآن کورس کے لیے جو ہے وہ اسپیئر کر رہی ہے یا جو ہے وہ میرے اس کام کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. آپ کا تعارف یہی ہے کہ جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو اپنے نام سے داخل ہوں, اور اس کے علاوہ جب بھی آپ جو ہے اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے لکھ کر چیٹ کے اندر جو ہے بتائیں گے, لیکن اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ کا داخل ہونا کلاس میں آپ کا تعارف ہے اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد کہ آپ جو ہے اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. اس دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو, سکھلائی ہو رہی ہو, دینی تعلیم ہو رہی ہو, وہاں فرشتے جو اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں, اور جب تک وہ دین کی بات کرتے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو یہ موقع دیا, ہم اللہ کی کتاب سے. اب آئیے اس کورس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دوں. اس کا بیچ نمبر جو ہے 442 یعنی 442 ہے. آج الحمدللہ سیٹرڈے ہفتے کے دن 7 جنوری کو جو ہے یہ کورس شروع ہو رہا ہے, اور یہ ہفتے میں اس کی 3 کلاسیں ہوا کریں, یعنی ہفتہ اتوار اور پیر, یعنی سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 کلاسیں ہوں گی. اور وقت اس کا یہی ہے 7 بجے سے 8 بجے شام. اور یہ کورس انشاءاللہ جو ہے 27 فروری کو ختم ہو جائے گا. یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا, یعنی آپ کے اندازے سے بھی جلدی, یعنی ہم یہ جنوری کے جو ہے سمجھے پہلے ہفتہ آج پورا ہو گیا, یعنی 3 ہفتے یہ ہیں اور 4 ہفتے جو آگے, ٹوٹل 7 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم اسے کور کر لیں. اور آپ کے اس کے اندر 2 ٹیسٹ ہوا کرتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں مڈ کوئز, ایک کو کہتے ہیں فائنل کوئز. مڈ کوئز جو ہے 11 لیسن کے بعد ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ جو ہے 30 جنوری کو اسی مہینے ہوگا, اور جبکہ فائنل جو ہے وہ آپ کا منڈے 27 جو ہے وہ فروری کو ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ کی دہرائی کے لیے ہر کلاس سے پہلے 20 منٹ پہلے جو ہے سسٹم جو ہے وہ آن کیا جاتا ہے, لنک کھل جاتا ہے, اور جو کچھ آپ نے گزشتہ کلاس میں پڑھا ہوتا ہے اس کی دہرائی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ ہوگی. کورس کی تفصیل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایسا میں نے بتایا آج یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے, اور آخری کلاس یہ 27 کو ہے. درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے یہ مڈ کوئز اور جو ہے فائنل کوئز اور ان کی ریویژنز وغیرہ اور لیسنز جو ہے وہ ان کا دیتے. اس کے علاوہ آپ کو ایک فارم بھیجا گیا ہے اور دوبارہ بھی بھیجا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں. جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو الفلاح کے جو ہے ریکارڈ پہ آپ کی انٹری ہو جاتی ہے کہ جی آپ اس کورس کے ممبر ہیں. اور پھر آپ کو جب بھی ہم گروپ میں کوئی مواد بھیجتے ہیں اور آپ اس کو جیسے ہوم ورک وغیرہ ہیں ان کو حل کرتے ہیں, کوئز کو حل کرتے ہیں, تو وہ آپ کے اس ریکارڈ کے اندر رجسٹری کے تحت جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے مینٹین ہوتا ہے. کرنے کے کام جو ہے اس کورس میں 2 ہیں. کورس تو آپ ایسے جیسے ابھی مجھے سن رہے ہیں اسی طرح آن لائن سیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کلاس کی ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی, PDF, یہ جو سلائیڈیں ہیں ان کی PDF آپ کو مل جاتی ہے, اور ٹیکسٹ بک آپ کو اب تک جو پہلے داخل ہو چکے انہیں مل چکی ہے, آنے والوں کو بھی دے دی جائے گی سافٹ کاپی.
ہارڈ کاپی آپ منگانا چاہیں تو الفلا جو ہے منزل ٹریس سے جو ہے وہ منگا سکتے ہیں، اس کا ایڈریس ابھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ آپ کے دو کام ہیں، ایک ہے ہوم ورک ہر کلاس کے بعد، یعنی پہلے اور آخری کلاس کے بعد ایک ایک سبق کا، اور درمیان میں دو دو سبق کے اکٹھے ہوم ورک آیا کریں گے، یعنی لیسن 2 اور 3 کا آئے گا، 4 اور 5 کا، اس طرح دو دو کا، لیکن لیسن 1 جو یہ آج کا ہے اور اسی طرح آخری لیسن جو لیسن 20 ہوگا، ان کا ایک ایک لیسن کا ہے ہوم ورک آئے گا۔ ہوم ورک بہت آسان ہے، ایم سی کیوز ہے، یعنی آپ کو چند سوال دیے ہوں گے، ہر سوال کے نیچے 4 جواب دیے ہوں گے، جس میں سے ایک درست ہوگا، آپ نے وہ درست جواب جو ٹک کرنا ہے، بس لکھنا بھی کچھ نہیں ہے، جسٹ ٹک کرنا ہے، سلیکٹ کرنا، اور 10-15 بہت کیا تو اگر 2 ہو تو وہ 30-35 جو سوال سے زیادہ نہیں ہوتے، اور آدمی آسانی سے، جس نے پی ڈی ایف پڑھے ہو، جس نے لیسن پڑھا ہو کتاب سے، جس نے لیکچر سنا ہو، وہ آرام سے اس کو جو ہے بڑی آسانی سے 5 سے 10 منٹ میں کر لیتا ہے بس۔ اور پورے ہفتے میں چونکہ آپ کی 3 کلاسیں ہیں تو لہٰذا 2 سے زیادہ جو ہے ہوم ورک نہیں آئیں گے، تو لہٰذا 2 یا 1 ہوم ورک جیسا آئے گا وہ آپ نے پورے ہفتے کے اندر کرنا۔ اور ہوم ورک میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ یہ کہ آپ اس کو کتاب سے دیکھ کر بھی حل کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ریکارڈنگ سے بھی لے سکتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورتی یہ ہوم ورک جیسے اسکول میں دیا جاتا ہے بچے کو کہ جی یہ جو ہے کل آپ کا ہوم ورک ہے، اور وہ ہوم ورک جو ہے کتاب کو کھول کے دیکھتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے، گائیڈ لیتا ہے اور حل کرتا ہے۔ اسی طرح ہوم ورک کے اندر آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ اپنی کتاب دیکھ سکتے ہیں، اپنے پی ڈی ایف دیکھ سکتے ہیں، اپنی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ہوم ورک میں نمبر کم آ رہے ہیں تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے نہ تو کتاب کھولی، نہ پی ڈی ایف کھولا، نہ کسی سے پوچھا، اور غلط سلط جو ہے وہ حل کر کے اپنے نمبر کم کر لیا۔ تو لہٰذا ہوم ورک کے اندر نمبر غلط آنا جو ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سبق آپ نے نہیں دیکھا، پڑھا، سنا نہیں، اور دوسرا آپ کو وہ آتا نہیں۔ ہاں، مڈ کوئز جو فائنل کوئز ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ ایک تو ٹائم پورا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کرنا ہے، دوسرا یہ آپ کہیں سے پوچھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس میں تو آپ کے پاس ٹائم بھی بہت ہے، مثلا پورے ہفتے میں 1 یا 2 جو ہے ہوم ورک آتے ہیں جن کو آپ آسانی سے پورے ہفتے میں جب مرضی کر لیں، اور زیادہ زیادہ 5 منٹ یا 10 منٹ۔ تو اس لیے ہوم ورک میں اگر کسی کے نمبر کم آئے تو سمجھ لیجیے یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ دوسرا ہے ورک بک۔ ہر ہوم ورک کا جو ہے ہر لیسن کا ایک جو ہے ورک بک ہے، یعنی ورک بک جو ہے یہ اس طرح کی ایک کتاب ہوتی ہے جس کے اندر 20 لیسنز کے جو ہے نا ہوم ورک دیے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی ہارڈ کاپی منگوا لیں، چاہیں تو اسے جو ہے جو ہم نے سافٹ کاپی دی ہے اس کا ایک پرنٹ نکلوا لیجیے اور اس کی ایک کاپی بنا لیں ورک بک، اور اس میں جو لیسن پڑھتے جائیں اس کا جواب لکھتے جائیں۔ یہ ورک بک آپ کو اینڈ میں جمع کرانی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ورک بک کے 15% مارکس ہوتے ہیں، آپ کے فائنل جو ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا مارکس، اس میں اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے ہوم ورک کے 15 نمبر، یعنی جتنے بھی ہوم ورک آپ کریں گے 20 لیسن کے، ان کے سارے نمبروں کو جمع کر کے ان کو ہم ڈیوائیڈ کر کے 15% اس کا نکالتے ہیں، وہ آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے، اصل ریزلٹ کا حصہ تمام ہوم ورک 15%۔ اس کے مقابلے میں ورک بک جو ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا 20 اسباق ہیں، ان کے جو ہے آپ نے ورک بک جو ہے وہ حل کرنی ہے، آخر میں جمع کرانی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے بھی 15% جو ہے وہ مارکس فائنل میں ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے مڈ کوئز۔ مڈ کوئز جو ہے یہ مڈ ٹرم کوئز جسے ہم کہتے ہیں، یہ آپ کے 11 لیسن کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ 11 لیسن کی تمام چیزوں کو شامل کر کے ایک 60 سے جو ہے 90 جو ہے کویسچن کا جو ہے ایک پیپر ہوتا ہے، آپ نے 1.5 گھنٹے کے اندر اسے حل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی نمبر آتے ہیں اس کا 30% جو ہے 30% جو ہے آپ کے فائنل ریزلٹ میں شامل ہے۔ چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فائنل کوئز۔ جب آپ 20 لیسن پورے کر لیتے ہیں تو اس کے اختتام پر پورے 20 اسباق سے جو ہے وہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے مڈ کوئز کے طرز پر، جو 70 سے جو ہے 90 کویسچنز کے درمیان میں ہوتا ہے، سارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور اس پہ جو ہے جو فائنل ریزلٹ آپ کا ہوتا ہے اس کا 40% اس سے آتا ہے۔ تو آیا آپ کی یہ 4 چیزیں اہم ہیں، ہوم ورک جو کہ 15% ہے، ورک بک 15%، مڈ ٹرم کوئز 30%،
فائنل کوئز جو ہے وہ 40 ہے، اور یہ آپ کا فائنل ریزلٹ بنتے ہیں، اور جو آپ کا فائنل ریزلٹ ہے اس کے مطابق آپ کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ لیتے ہیں ٹوٹل اپنے جو ہے ریزلٹ میں، تو آپ کو جو ہے ڈسٹنکشن کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور آپ پڑھانے کے لیے ایلیجیبل ہیں، یعنی جیسے ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس طرح آپ جو ہے دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں، مثلا 70 سے جو ہے 99% لیتے ہیں، تو آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے میرٹ، سرٹیفکیٹ آف میرٹ اسے ہم کہتے ہیں۔ اور اگر 70% سے بھی کم ہو، یعنی 50 سے جو ہے وہ 69% تک، اور اس میں اٹینڈنس 70% ہو آپ کی، تو تب آپ کو کمپلیشن، یعنی آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب اگلے کورس کے لیے آپ جو ہے وہ اہل ہیں۔ اور اگر اس سے بھی کم ہو 50% سے، لیکن آپ کی اٹینڈنس زیادہ ہو، تو پھر پارٹیسپیشن کا جو ہے یعنی آپ نے اس میں حصہ لیا۔ تو یہ جو ہے 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں سرٹیفکیٹ کی۔ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ پوری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ آپ سب جو ہے ٹیچر بنے اور اس کورس کو آگے پڑھائیں، اور آپ 90% سے زیادہ جو ہے وہ نمبر لیں۔ یہ ہمارا جو ہے اصل مقصد ہے، اور ہم اسی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ کا نمونہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین کلر میں جو ہے یہ سرٹیفکیٹ اور ڈسٹنکشن ہے، جو تقریباً 90% یا اس سے زیادہ نمبر لینے پر ملتا ہے۔ کورس کا میٹیریل، کورس کے اندر جو ہے 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ آپ کی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک، یہ 20 اسباق پہ مشتمل ہے، بڑی خوبصورت اچھی چھپی ہوئی ہے، اور یہ الفلا منزل ٹرسٹ سے ملتی ہے، وہاں سے آپ منگا سکتے ہیں۔ اور اگر نہ منگانا چاہیں یا آپ کہیں باہر رہ رہے ہیں، پاکستان میں نہیں ہے اور اسے وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس صورت میں آپ کو ہم نے گروپ کے اندر جو سافٹ کاپی اس کی شیئر کی ہے اس کا پرنٹ لے لیں۔ اگر پرنٹ بھی نہیں لیتے ہیں تو اس سافٹ کاپی سے ہی جو ہے مطالعہ کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے ورک بک، وہ اسی طرح جو ہے ورک بک ہے جیسے یہ کتاب ہے، یہ بھی ہارڈ کاپی جو ہے آپ کو ملتی ہے، آپ نے اسے حل کرنا ہوتا ہے، چاہے تو آپ ہارڈ کاپی منگا لیں اور چاہے تو اس کا پرنٹ لے کر خود اپنی ایک کاپی بنا لیں اور اس کو حل کرتے جائیں اور آخر میں جمع کرا دیں۔ کہاں سے یہ ملے گی یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے ایک ایڈریس دیا ہوا ہے، محمد حسین جو ہے یہ ہمارے QC1 کے وہاں پہ انچارج ہیں، یہ جو ہے اس تمام QC1 کے میٹیریل کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ان کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، یہ سلائیڈ کے اندر آپ کے پاس شیئر ہو کے آ جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے، چاہے تو جو ہے ان سے رابطہ کر کے آپ کتاب منگا سکتے ہیں، ان کا جو بھی معاوضہ ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے، اور اس میں TCL کے چارجز ملا کے جو بھی پیسے وہ آپ کو بتائیں گے، آپ یا تو وہ پیسے بینک کے تھرو ان کے اکاؤنٹ میں الفلا کے جمع کرا دیں، یا چاہیں تو انہیں جو ہے وہ ایزی پیسہ یا جو ہے وہ آن لائن جو یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ کر دیں، تو جیسی رسید انہیں ملے گی وہ آپ کو کتابیں بھیجتے ہیں TCS سے، دوسرے تیسرے دن جو وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آسان طریقہ۔ اس کے علاوہ جو ہے اور جو آپشنل ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ہے تعلیم القرآن، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں پیلے سے رنگ کی کتاب، یہ جو ہے پہلا پارہ ہے، اسے جو ہے صابر کرنی نے لکھا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں لفظ بائی لفظ ترجمہ دیا ہوا ہے، یہ آگے جا کر جو ہے آپ کے جتنے بھی آپ کے وہ آئیں گے اس کے اندر جو ہے ضرورت پڑے گی، اگر آپ ابھی سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ لازمی آپ کے لیے ٹیکسٹ بک ہے، ورک بک ہے، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الفاظ معنی کا کارڈ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کارڈ سا ہے، اسے جو ہے ہم کہتے ہیں معنی الفاظ کا کارڈ، اور جو ہے پاکٹ کارڈ، یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ اس کی مدد سے آپ کی یادداشت 300 گنا تیز ہوتی ہے۔ الحمدللہ اتنی کام کی چیز جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بنائی ہے، آپ لوگ اسے لے لیں یا جو ہے اس کا پرنٹ لے کے جو ہے اسے جو ہے اس پر پریکٹس کریں۔ یہ تعلیم القرآن میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب ہے انداز تعلیم کہ ہم یہ کورس سیکھیں گے کیسے، ابھی تو بہت مشکل لگتی ہے، جسے دیکھو وہ عربی سے بھگتا ہے، نہیں، ہم جس طریقے کو یا جس انداز کو اپنائیں گے اس میں ہم جو ہے ایک تو قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد کے مطابق پڑھیں گے، پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ اشاروں کی مدد سے ہوگا، اور نئی زبان سیکھنے کے جتنے قواعد ہیں ان کو جو ہم استعمال کریں گے،
اور خود کو جو ہے بہتر کریں گے ایک قدرتی طریقے سے، جیسے ایک بچہ زبان سیکھتا ہے. یعنی کسی بچے کو آپ نے دیکھا کبھی کوئی وہ لکھتا ہو یا کچھ کرتا ہو؟ نہیں. وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد 4-5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ تمام اپنی زبان جو ہے سیکھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نیچرل، قدرتی طریقہ. ہم اس طریقے سے اسے سیکھیں گے انشاءاللہ. جدید طریقے جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس کے اندر استعمال کیے اس کورس کے بنانے میں، ہم اس سے مستفید ہوں گے. ایک اہم وضاحت میں کرتا چلوں. میری اپنی حیثیت جو ہے، نہ تو میں عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ قاری ہوں، نہ حافظ ہوں. میری شکل دیکھ کے بعض وہ کہہ دیتے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے اور میں نے کچھ تھوڑا سا جو ہے دین جو ہے سیکھ لیا ہے. اور میری کوشش ہے جو کچھ سیکھا ہے آپ کو یا دوسرے تمام لوگوں کو میری حیثیت بھی عام لوگوں کی ہے، عوام کی طرح. اس لیے آپ جو چاہیں سمجھیں، لیکن میرے معاملے میں یہ اختیار کیجیے گا کہ اپنے جیسا ایک انسان سمجھے جو آپ کی طرح جو ہے دین سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے. الحمدللہ ہم سب مل کر جو ہے کام کو آگے بڑھائیں گے. قرآن سمجھنے کیوں ضروری ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے. مثال کے طور پر دن میں اگر آپ جو ہے کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہاں 6 لیکچر ہوتے ہیں دن میں. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ فرینچ زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں، جرمن سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کسی جرمن یا فرینچ اسکول یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں 6 لیکچر ہوتے ہیں. اب وہ لیکچر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ روزانہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے اور آ جاتے ہیں. سال کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے. کیا آپ امتحان پاس کر لیں گے؟ جواب دیجیے. کیا آپ کا خیال ہے اگر جو وہ 6 گھنٹے آپ روز لگاتے رہے اور آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، کیا آپ اس کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہی حالت ہماری قرآن کے ساتھ. ہم روزانہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو صبح کی 2 رکعت جو ہے اس میں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، امام صاحب کرتے ہیں. پھر مغرب کی کرتے ہیں 2 رکعت میں، عشاء کی 6 رکعت، یعنی 6 لیکچر روزانہ ہم سن رہے ہوتے ہیں عربی میں. امام صاحب جو ہے قرآن کے مختلف حصوں سے تلاوت کر رہے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ میاں، کیا کہہ رہا ہے، کون سی خوشخبری کی باتیں ہیں، کون سی جو ہے وہ عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں. صرف خال خال کوئی لفظ سمجھ آتا ہے، مطلب مفہوم نہیں پتہ چلتا. تو ہماری مثال اسی طرح ہے. اس لیے ہمارا سفر جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کی کتاب کو سنے. یعنی مسلم بائی چانس. ہم جو ہے چانس ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، جیسا ہمارے گھرانے والے ہمارے ماحول کے لوگ کر رہے تھے، ہم نے وہ کرنا شروع کر. ہم نے اسے نہیں کرنا. ہم نے بائی چوائس مسلم بننا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں اس سفر کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے ہم نے بچانا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان کوشش کرے گا کہ آپ اس کورس میں آئیں نہ، اس کلاس میں ہی نہ بیٹھیں. اس سے زیادہ اہم کام آپ کو یاد ہے. تو یاد رکھیں آپ نے جو ہے تعوذ پڑھنا ہے. ابھی آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ شیطان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے قرآن کی تو اس کے اندر تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ جب کچھ اور نہیں کر سکتے تو وہ پھر جو نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ مسجد جانا چاہتے ہیں اور باقاعدگی سے مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. یہ تبدیلی ہمیں اب آنی چاہیے جب ہم صحت مند ہیں، جب ہم اچھے ذہن کے ساتھ ہیں. یہ تبدیلی ہر وقت آتی ہے، ہر اس انسان میں آتی ہے جس میں جو ہے قرآن کی سمجھ آئے، قرآن کا پتہ چلے. تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یعنی قرآن جو چاہتا ہے وہ تبدیلی ہم اپنے اندر لائیں. تو آپ کے سوالات کے لیے یہ میں ایک چیز بتاتے چلوں. یہ لیکچر نہیں، تفسیر کا کورس نہیں، تجوید کا کورس نہیں، ناظرہ کا کورس نہیں، فقہ کا کورس نہیں. تو لہٰذا آپ نے اپنے موبائل بند رکھنے ہیں. یہ جو ہے ترجمے کا کورس ہے. اس سے آپ صرف ترجمہ سیکھیں گے اور پھر ترجمے سے بڑے کام چلیں گے. ترجمہ اصل ہے. اگر آپ کو آنے لگ گیا، قرآن آپ کے اندر جو ہے اترنا شروع ہوگا اور آپ قرآن کے مریدہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو آپ غور کریں
تو آپ حیران ہوتے ہیں. اسی طرح جب قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کیسے باتیں کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے, کیا چاہتا ہے, اور دوسروں کو اس کی طاقت. تو یہاں پہ جو ہے آپ نے ایک فیصلہ کر لینا آج سے, آپ نے جو ہے اس کلاس میں استاد کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, ٹیچر کی حیثیت سے, کہ آپ نے اس کورس کو سکھانا ہے, اور اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے نہیں بیٹھنا, تو تب آپ اس سے مستفید ہوں گے. تو اس کورس کا جو ہے تعارف بھی کرا دوں. قرآن مجید سیکھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹے میں ہو سکتے, اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. اور اس کا فرق کیا ہے؟ ہم اس کی ابتدا نماز سے کرتے ہیں. کیوں؟ ہر روز ہم نماز کے اندر جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں 5 نماز, اور اس کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسی سے ہم عربی سیکھنا شروع کریں گے. تو یہ سب سے بہترین مؤثر طریقہ ہے. ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان اور بچوں کے لیے بھی یہ مفید ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے, یعنی سننا, پڑھنا, بولنا اور لکھنا. ہم قرآن کے لیے ان میں سے صرف 2 چیزیں استعمال کریں, ہم سنیں گے اور پڑھیں گے. بولنا اور لکھنا جو ہے یہ بعد میں مرحلے آئیں گے, جو ہم آگے جائیں گے اس وقت. شروع میں ہم صرف ان 2 چیزوں سے سیکھیں گے تو ہمارے دماغ پر کم بوجھ پڑے گا, اور ان کو ہم آسان قواعد سے بجائے اس پیچیدہ گرامر کے قواعد کہ یؤمنون جو ہے وہ غائب, جمع, مذکر, محموز, باب افعال, فعل مضارع, مرفوع ثبوت جو ہے نون, مطلب ایک بہت عجیب سی ہوتی ہے, اور اس سے آدمی سن کر ہی بھاگ جاتا ہے. یہ ہم باتیں نہیں کریں, ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے یؤمنون جو ہے کیا ہے, یہ فعل مضارع ہے, جمع کا صیغہ ہے, اور اس سے جو ہے آپ کو ہم دوسرے صیغے بنانا سکھا دیں گے. سب سے آسان طریقہ ہے سیکھنے کا, فطری. تو اس کورس کی امتیازی خصوصیات میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے. اس کورس میں ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں. نمازوں میں روزانہ 32 بار جو ہے وہ عربی میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, اور کیسا زبردست آغاز اور مقصد بھی ساتھ میں حاصل ہے. تو سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز سے سیکھیں, کیونکہ ہم نماز کو پہلے سے جانتے ہیں, اور یہ ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. مثلا یہ ایک متنی حافظی مدنی مصحف ہے. اسے حافظی مدنی مصحف اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ سے یہ طبع ہوتا ہے, چھپتا ہے, اور اسے حفاظ حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس نسخے کا نام ہے حافظی مدنی مصحف. اس کے اگر ہم صفحے دیکھیں تو اس کے اندر ٹوٹل 600 صفحے ہیں, تقریباً 600 صفحے ہیں. اور یہ کورس کرنے کے بعد آپ پتہ کتنا جانیں گے؟ 50%, یعنی ہر صفحے کے یہ جو آپ کو رنگ والا ہے یہ اتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, صرف 20 گھنٹے میں آدھا قرآن جو ہے آپ پہچاننے لگیں گے, جان جائیں گے پوری طرح. اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ آپ کی اسٹارٹ QC 2, 3, 4 میں جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی. حافظی مصحف کے اندر میں نے جیسے بتایا صفحات کتنے ہیں؟ 600, اور ہر صفحے پہ تقریباً 15 جو ہے لائنیں. اگر ایک صفحے پر 15 لائنیں ہوں اور صفحات 600 ہوں تو آپ کے خیال میں پورے جو ہے مصحف میں کتنی سطریں ہوں؟ ہاں جی, کوئی حساب دان ہے؟ ہم جلدی سے حساب کر کے بتائیں کتنی جو ہے سطریں بنتی ہیں. اگر 600 صفحات ہوں, ہر صفحے پر 15 لائنیں ہوں, تو ٹوٹل سطریں کتنی ہوں؟ جی 9000. ویری گڈ. تو اوسطن جو ہے اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو 9000 صفحے ہیں, اس کے اندر جو ہے اگر ہر سطر میں 9 حرف ہوں تو اب کتنے حروف ہوئے؟ جی, یا چلیے اس کو اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے. 1,80,000. 1,80,000. نہیں, میں آسان کرنے لگا, آسان کام کریں گے. میں نے کہا تھا نا ہم آسانی کی طرف جائیں گے. اگر ایک صفحے پر 15 لائنیں ہوں اور ایک لائن میں 9 حروف ہوں تو ایک صفحے پہ کتنے حروف؟ چلے پہلے ایک صفحے کا 135. آپشن راؤنڈ فگر لے لیں, 135 to 130 ہوتا ہے. اگر ایک صفحے پر 130 حروف ہوں تو 600 صفحوں پر کتنا ہو گیا؟ اب آسان ہو گیا کام. پہلا کام مشکل تھا نا,
600 को पहले 15 से दिया, फिर उसको 9 से दिया, देखा कितना मुश्किल था, उसको हमने आसान किया। आसान कैसे किया? हमने ये देखा एक सफ़े में 15 सतरे हैं, हर सतर में 9 है, तो एक सफ़े पर हमने औसतन 130 ले, 135 से हमने औसतन 130 ले। अब 130 को 600 से ज़रब देना आसान है ना? अब दीजिए ज़रब, अब बताइए कि कुल कितने अल्फाज हैं कुरान में? 78,000. अब आसान हो गया ना, क्योंकि 6 से 13 6 78, सीधा साधा। तो इस तरह से हम आसानी की तरफ जाएंगे। तो कुल अल्फाज जो है वो हमारे पास 78,000 यानी 78,000। क्या 78,000 अल्फाज सीखना आसान है? मेरे लिए तो नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, कुल अल्फाज जो 78,000 हैं, इसमें असल अल्फाज जो तकरार के बगैर आए हैं, अगर उन्हें हम देखें तो वो है 17,000। 17,000 यानी अगर 78 की बजाय सिर्फ 17,000 अल्फाज हम सीख जाएं तो हम 78,000 अल्फाज को समझ लें। कुछ आसान हो गया ना काम, लेकिन 17,000 में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर हम इल्म सर्फ के क्वाइद सीख लें तो ये इनकी तादाद 17,000 से क्या है, 4,500 है, 4,000। क्या ख्याल है, ये अब आसान हो गया काम? 78,000 की बजाय अगर हम 4,500 अल्फाज सीख लें, ये आसान होगा? इंशाल्लाह. ये भी है तो आसान था, लेकिन बहुत ज्यादा है, 4,500 अल्फाज भी नहीं हम जानते। अब अगर एक और काम करें, मादे के रूट लेटर अगर हम जान लें तो ये अल्फाज जो है सिर्फ 1850 है। इसका मतलब है अगर किसी को 1850 ये जो है अल्फाज आते हों अरबी के, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आसान तरीका। वो कहता है 78,000 को छोड़ो, आप आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, आप 1850 अल्फाज सीख। लेकिन 1850 ज्यादा है कि उसी वन के अंदर हम पता कितने सीखेंगे? हम इसमें से सिर्फ जो है 280 के करीब जो है सीखेंगे। औसतन एक मादा 2 से 3 सूरतों में आता है। जैसे ये देखिए लफ्ज है अलीमा, अल्लामा, ताअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाह। अब ये बताइए इसमें मुश्तरका लफ्ज क्या है जो सब में आ रहा है? कौन से लफ्ज आपके आइन ख्याल लाम में? मीम, नाम में. आइन लाम मीम। इसको कहते हैं रूट लेटर। ये जो रूट लेटर है ये अहम होता है। अगर आपको रूट लेटर मिल जाए, आप इससे सारे बना सकते हैं। अगर आपको ये बनाने का तरीका आता हो कि इससे माजी कैसे बनता है, मुस्तकबिल कैसे, मुदारी कैसे बनता है, अमर कैसे बनता है, फाइल फेल मफूल कैसे बनता है, ये आता तो आप इसको सिर्फ रूट लेटर इतना आसान कर दिया। तो आइए हम इसी की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद यस्सरनल कुरान, ये कहना कि कुरान मुश्किल है ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज़ ना सोचे और ना ऐसा कहें। क्या हम कुरान को झुठलाने वाले? तो कोर्स के मकासद आइए आपको मैं तेजी से दिखा दूं। कुरान समझना आसान हो जाए, यानी 20 घंटों में हम 50% अल्फाज सीख लें, नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाए, नमाज मौसर हो जाए, यानी खुशू खुजू और जो है शौक पैदा हो, कुरान के साथ ताल्लुक़ हो, ज़िंदगी में कुरान लाने का तरीका आ जाए, नेक अमाल यानी आला इखलाक की तरबियत हो, और अरबी बोलचाल, ये हम 100 जुमले सीखेंगे अरबी के जिससे हमें अरबी बोलना आ जाए। और सिलेबस कितना है? बहुत आसान। इसके अंदर नमाज के अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं, जैसे अजान है, क़याम है, सूरत फातिहा है, रुकू है व सुजूद है, तशहुद है, दरूद है, दरूद के बाद दुआ। इसी तरह 6 सूरतें सिर्फ, सूरतुल असर, काफिरून, नस्र, इखलास, फलक और नास, ये हमें आती है सारी। और इसके अलावा जो है कुछ चंद एक दुआएं हैं, जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा है, इसी तरीके वजू से पहले की दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तौवाबीन व मिनल मुतहहरीन, और इसी तरह लमानी अला ज़िक्री व शुक्र। बस इतना, ये जो आपका कुरान का कोर्स है, पूरे 20 घंटे में हमने सिर्फ ये पढ़ना, और ये हमें आता है। बड़े मजे की बात है, इनमें से सारी चीजें अक्सर हमें आती हैं, सिर्फ हमने इसको उन तरीकों से सीखना है जो ग्रामर के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारा तरीका कार होगा, और ये हम 2 हिस्सों में पढ़ा करेंगे हर सबक को। पहले हिस्से में हम कुरान का हिस्सा और दूसरे हिस्से में हम ग्रामर का हिस्सा लिया करेंगे। तो इसके साथ जो है ये सिलसिला जो है वो हमने इंशाल्लाह जो है वो जारी रखना है। यहाँ तक हमारा जो है वो तारुफ का हिस्सा पूरा हुआ। अब यहाँ पे मेरे उस्ताद देख रहा हूँ मौजूद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा
آپ اس کورس کے بارے میں جو ہے ہمیں کچھ کہنا چاہیں یا کورس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو پلیز. سر کاشف سہیل. السلام علیکم برادر بھائی. جزاک اللہ. آئی واز انجوائنگ ماشاء اللہ آپ کا سیشن. تو صرف چونکہ سوری میرے پاس اس وقت لائٹ نہیں ہے، بٹ آپ کے جو سب اسٹوڈنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک تو الحمدللہ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اس سلسلے کا حصہ بن رہے ہیں، جس کے لیے یہ آپ کے سامنے اس وقت برادر بھائی نے جو سلائیڈ رکھی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس لیے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ بہترین بننے کے اس سلسلے کا حصہ بن رہے ہیں، اور انتہائی زیادہ مبارکباد. اور میں ہمیشہ حیران ہوتا رہتا ہوں کہ برادر بھائی اس قدر قرآن سکھانے کے حوالے سے ان کا شوق اور جذبہ اور محبت دیکھ کر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. میں آج ان کی پوسٹ جب مجھے ملی تو میں چونکہ ڈفرینٹ پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں تو میں دیکھتا رہا کہ یہ ڈیٹس مجھے کچھ اور ذہن میں تھیں اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج بھی کورس شروع ہو رہا ہے. تو میں فوری اس کا حصہ بھی بنا کہ کس قدر ان کا جوش ہے، جذبہ ہے، اور مسلسل کورسز رن کرتے ہیں مسلسل. اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ان کے شوق کا یہ عالم ہے کہ یہ میرے کورسز کے اندر بھی مسلسل انٹرنیشنل کورسز کے اندر بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ سیشن کر رہے ہوتے ہیں، صبح کلاس کروا چکے ہیں اور مجھے یقین ہے ابھی بعد والی کلاس میں بھی بیٹھے ہوں گے. یہ کورس آپ کے ساتھ رن کر رہے ہیں بہترین استاد. آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اس سے مکمل فائدہ اٹھائیے، وقت پر کلاس میں آئیے، پورا وقت دیجیے، غور سے سنیے. اور یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے اتنے اچھے استاد کے ساتھ سیکھنے کے لیے. تو ضرور اس وقت کا اور اس یعنی اپرچونٹی کا آپ ضرور فائدہ اٹھائیے. برادر ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بہت مبارکباد، اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں بھی اللہ آپ جیسی ہمت اور شوق اور جذبہ جو ہے وہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. خیر. سر آپ کے لیے کچھ کہنا اس وقت میرے پاس ہے نہیں الفاظ کے میں کہہ سکوں. جو کام اللہ آپ سے لے رہا ہے وہ مجھ سے کہیں گنا زیادہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ اس کی توفیق سے آپ نے بڑی دنیا کو اس ہستی کو لگایا اور لگے ہوئے ہیں. یہ سب آپ کے پودے ہیں جو اب آپ کے سامنے پھل دینے لگ گئے. الحمدللہ. چلیے اب آگے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف. آج کا سبق بہت ہی آسان ہے. اس میں ہم جو ہے تعوض سے شروع کریں گے اور گرامر میں صرف چند جو ہے وہ ضمائر جو ہے وہ دیکھیں گے. یعنی 12 لفظ صرف ہم سیکھیں گے، زیادہ نہیں. اور وہ 12 لفظ پتہ ہے قرآن پاک میں کتنے؟ 7248. یعنی صرف 12 الفاظ جو آج آپ کو اس کلاس میں ہم انشاءاللہ سکھائیں گے، پریکٹس کریں گے، اتنے زیادہ بار قرآن میں آئے. آئیے چلتے ہیں اس پر کہیے الحمد. کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم یہ نئے 12 الفاظ سیکھ کر قرآن میں آنے والے 7000 سے زیادہ الفاظ سے مانوس ہو جائیں گے. تو تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، یہ ہتھیار ہے. بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے جیسے ہی آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان تو ایک شیلڈ آپ کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ آپ کو کور کر لیتی ہے. اب شیطان کچھ بھی کرے وہ اس شیلڈ سے ٹکرا کر باہر چل جاتا ہے، آپ کیسا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہتھیار میں کتنی بڑی حفاظتی چیز دی ہے. تو آئیے ہم پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں تعوذ سے اور اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 5 لفظ ہے ٹوٹل. اعوذ میں پناہ آتا ہوں یا آتی ہوں. اس کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں. مؤنث مذکر کے جو مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ 2 لفظ ہے، بی اور اللہ. دیکھیے اعوذ یہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں.
یہ قرآن میں تقریباً 7 بار آیا. اگر آپ کو اس کے معنی آ گئے اعوذ باللہ، تو اس کا مطلب 7 لفظ تو آپ کے ابھی ہو گئے، پکے ہو گئے. میں پناہ میں آتا ہوں، میں جہاں بھی اعوذ آئے گا آپ کہیں گے میں پناہ میں آتا ہوں. اگلا لفظ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حفاظت کے لیے تعوذ، سیفٹی فرسٹ، بخلا، یعنی پروٹیکشن. ہم کیسے کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو سیفٹی بیلٹ باندھتے ہیں، یعنی پروٹیکشن، حفاظت بیلٹ. ہم نے حفاظت کرنی. کس سے؟ اپنے اس دشمن سے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا، یعنی شیطان ابلیس سے جو ہے پروٹیکشن. ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک اقرار کی شکل میں تعوذ دے دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان کر کے ہم ایک سیفٹی یعنی ایک کور کے اندر آ جائیں. باللہ 2 لفظ ہے، بی اور اللہ. بی کے معنی ہوتا ہے کی، اور اللہ اللہ، یعنی باللہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں. عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 2 سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں. من کے معنی ہوتے ہیں سے. اگر آپ نے یہ لفظ سیکھ لیا من، ہاں جی کوئی بتائے گا من کے کیا معنی ہے؟ ابھی میں نے بتایا من کے کیا معنی تھے. سے سے تو پتہ ہے آپ نے کتنے الفاظ سیکھ لے قرآن کے؟ 3215. یعنی من قرآن پاک میں 3215 صرف اس ایک لفظ کے اگر معنی آپ کو، تو دیکھیں کتنی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا یسرنا القرآن، یعنی ہم نے آسان کر دیا. ہم پتہ نہیں ہے اصل، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اگر تم صرف یہ لفظ سیکھ دو تو اتنے لفظ تو آپ کو قرآن کے آگے. تو لہٰذا من سے جو ہے ہم 3000 سے زیادہ، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں من جانب، یعنی اس کی طرف سے، یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اس کو اس طرح بھی یاد رکھتے ہیں، من جانب، یعنی من کے معنی من جانب سے. اب ایک لفظ آ گیا الشیطان. الشیطان جو ہے اس میں 2 لفظ ال اور شیطان. ال جب کسی کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں تمام، مثلا الشیطان تمام شیطان، الانسان تمام انسان، الجن تمام جن. ایک تو یہ معنی ہوتے ہیں یعنی جنس کے معنی تمام. اور ایک ہوتے ہیں خاص. الشیطان خاص شیطان، وہ خاص شیطان جو ابلیس ہے، جو آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں الرحمن، خاص رحمان، یعنی ال کے 2 معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ ایک معنی سیکھ لیجئے، ساری جنس یعنی ساری وہ چیز جس کے ساتھ الفاظ ہے، جیسے الانسان تمام انسان، الشیطان تمام شیطان، الرحمن تمام رحمان، الرجیم خاص شیطان رجیم. تو یہ سارے کے معنی میں جنس کے معنی بھی ہوتا ہے اور خاص کے معنی. الرجیم جو رجیم کیا ہوتا ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا. شیطان لفظ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین. شیطان کی جمع شیاطین. اور رجیم 2 لفظ میں نے کہا، ال اور رجیم. ال کے معنی خاص، یعنی وہ خاص شیطان. رجیم کون سا ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام سے. لہذا اس شیطان سے جو ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ سب شیطانوں کا سردار ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں تعوذ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں جاتی ہوں اللہ کے شیطان سے جو. یاد رکھیں قرآن پاک کو جب آپ پہلی بار کھولتے ہیں تو یہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ تعوذ نہیں پڑھیں گے، شیطان جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ قرآن کے اندر سے ایسی چیزیں آپ کو بتانے لگے گا کہ آپ جو ہے وہ اسے پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے یا اس کے غلط معنی بھی لگیں گے. اس لیے جب بھی قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، شروع کرنے سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. رجیم کا کیا مطلب ہے؟ کیسے یاد کریں؟ تو یاد رکھیں، کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں نا. تو وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. تو لہٰذا وہ رجیم کے معنی ہے مردود، یعنی جس کو رد کر دیا گیا، جس کو جو ہے نکال دیا گیا. شیطان ہے کون؟ یاد رکھیے ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے تک اب تک اس نے کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ حاصل. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھٹکایا تھا. ہم تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہے، ہمیں تو وہ ایسے چٹکیوں میں جو ہے نا بھٹکا دیتے. اس نے کہا تھا اللہ سے
میں جو ہے ان کے راستے میں بیٹھوں گا, میں ان کے اوپر سے دائیں سے بائیں سے نیچے سے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو جو ہے حق کے راستے سے تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. اس نے تو چیلنج کیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے. اس لیے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, ہماری مجبوری ہے. اگر ہمیں نظر آئے تو ہم اس سے بچیں. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں آگے نالا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, تو کیا آپ نالے میں گریں گے؟ آپ نہیں گریں گے, آپ اس سے بچ جائیں گے اپنا راستہ. فرض کر لیں آگے کوئی آگ جل رہی ہے, کیا آپ اس آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ آپ کو شیطان نظر نہیں آ رہا, سب سے بڑا مسئلہ. تو اس لیے اس کے لیے پھر احتیاط بھی وہ چاہیے جو اللہ نے دی. تعوذ پڑھ کے اس سے پناہ لیجیے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے, گھر میں, آفس میں, بازار میں, دوستوں میں, موبائل پر, اکیلے میں. ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں. ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ مار سکتے ہیں, نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں, نہ اس نے اسلام کی دعوت قبول کرنی. اس لیے اس کا ایک ہی علاج ہے, اور سب سے طاقتور علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ, یعنی تعوذ پڑھنا. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں. اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا. تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال کرنا ہے, یعنی سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے. ہم انشاءاللہ اس تعوذ اور جو ہے سورۃ فاتحہ سے 12 اچھی عادتیں سیکھیں گے. تو پہلی عادت کیا ہے جو ہم نے سیکھی ہے بھائی, کون بتائے گا؟ ہاں جی, کون سی پہلی عادت؟ تعوذ پڑھنا. ہاں, یعنی حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا یہ پہلی عادت ہے, اچھی عادت ہے کہ ہر کام سے, خاص طور سے جو ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا. تو اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں, شیطان سے ہماری بچت ہو جاتی ہے. یہ ایک ماڈل ہے, اسے ہم جو ہے بعد میں بھی دیکھیں گے. اس کے تفصیل جو ہے آپ کو ایک ایک بتائی جائے گی. ابھی آپ کی باری ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ سلائیڈ آئے, علمو اکتبو, علمو بتائیں ایک دوسرے کو, اکتبو لکھیں. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان, میں پناہ میں آتا ہوں, یاد ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. الحمدللہ یہ پہلا حصہ پورا ہوا, اور اس میں جو ہے ہم نے کچھ الفاظ سیکھے ہیں, کچھ ہم جو ہے یہ گرامر کے حصے میں سیکھیں گے. آئیے, ٹائم کم ہے تو ہم تیزی سے اس گرامر کی طرف آتے ہیں, یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. آج ہم جو ہے یہاں گرامر میں ہوا, انتا, انا, انتم, نحن, من, حل, نام, خیر, یہ تقریباً جو ہے کتنے لفظ بنتے ہیں؟ 11. یعنی یہ 11-12 لفظ آپ سیکھ کر جو ہے قرآن پاک کے 60,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ جائیں گے. اسے ہم سیکھتے ہیں ایک طریقے سے, قاعدے سے, اسے کہتے ہیں ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے جسم کی صلاحیتوں کو تمام جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں اور کسی کو ساتھ. فرض کر لیں اگر آپ نے ایک لفظ کہیں پڑھا تھا, آپ بھول جائیں گے, لیکن اگر آپ نے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے اس کا تلفظ بھی سنا, آپ نے اس کو لکھا بھی, آپ نے اپنے زبان سے اسے بولا بھی, تو پھر وہ جلدی نہیں بھولے گا, کیونکہ دماغ کے اندر ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ حصہ ہے. سننے کا علیحدہ حصہ ہے, دیکھنے کا علیحدہ حصہ ہے, سوچنے کا علیحدہ حصہ ہے, بولنے کا علیحدہ حصہ ہے. یہ حرکات و سکنات جو کرتے ہیں ان کا علیحدہ ہے. جب کسی چیز کو آپ ان 4-5 چیزوں سے کرتے ہیں تو دماغ کے 4-5 حصوں میں وہ جا کے ذخیرہ ہوتی ہے, جمع ہوتی ہے, اور اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے, وہ جلدی سے یاد آتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم اسے ٹی پی آئی کے ذریعے, ٹی پی آئی کو ایک بار پھر دہرا لیجیے. ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل. یہ ہر سلائیڈ میں, ہر لیسن میں جو ہے نا ہم شروع میں یہ سلائیڈ آپ کو دکھائیں گے, اس لیے فکر نہیں کریں, یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ انشاءاللہ ہر آنے والے لیسن میں ہم کریں گے, وہاں میں آپ سے دعا ہوگا. تو اس کو دیکھ لیجئے, سنیے, دیکھیے, سوچیے. آپ میں سے کوئی ایک بار اس کو دہرا دے. یس, کون دہرانا چاہے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. ماشاءاللہ. سر اوکے, عزیر آپ دہرا دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. Good, very good. یہ یعنی اتنی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو تب ہمیں جو ہے وہ گرامر آئے گی. گرامر کے لیے یہ سب چاہیے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے ٹی پی آئی. مثلا آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، موبائل پر بات کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ جو میرا گھر ہے نا اس کے سامنے ایک مسجد ہے، اس سے پہلے ایک چوک ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ فلانے کی دکان. اور یہ جو آپ ایک ہاتھ ہلا ہلا کے کر رہے ہیں وہ اس کو موبائل والے کو تو نظر نہیں آ رہا جس سے آپ بات کریں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ریکارڈ یہ ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، پھر یہ ایسے ہے، پھر ایسے. اسی طرح گرامر کو ہم ان اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے کہ یہ اس کا اشارہ ہے، یہ اس کا اشارہ ہے، یہ اس کا اشارہ، تو وہ ذہن کے اندر آئے گا. یہ قدرتی سکھلائی کا طریقہ ہے. اس سے عربی زبان کے صیغے آسان ہو جائیں گے، اشارے، اور سارا دماغ استعمال کریں. شیطان کو بیچ میں مت آنے دے. شیطان کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں بھائی، کون بتائے گا شیطان کو ہم نے روکنا ہے ابھی؟ سر میں تعوذ بتاؤں پڑھیں. تعوذ پڑھیں، کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو پرے کریں. اب آگے جو ہے چلے گرامر سیکھیں. آپ کا ٹوٹل سلیبس جو ہم نے گرامر میں کرنا ہے، اس میں قرآن میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. قرآن والے حصے میں کیا تھا؟ اذان، نماز کے ذکر، اذکار، دعائیں، 6 جو ہے صورتیں. گرامر میں بھی بہت مختصر حصہ ہے. ہم نے یہ جو ہے 7 جو ہے ضمائر سیکھنے ہیں. ہوا، ہم، ہیا، انتا، آنا، انتم، نحن. اور ان کی بدلی ہوئی حالتیں ہوتی ہیں ہو، ہم، ہا، کا، ای، کو. اور جو ہے 7 میں ہم نے 9 جو ہے وہ حروف سیکھنے: لا، من، ان، ما، بی، فی، الا، الا، اندا، اندا. اور افعال میں ہم اشارے میں ہم نے صرف 5 اشارے سیکھنے: ہاذا، ہاؤلا، ذالک، اولئک، ہاذی. اور افعال میں ہم نے جو ہے 11 افعال سیکھنے: فعلا، جعل، فتح پہلا سیٹ، دوسرا نصر، خلق، بدا، ذکر 4، تیسرا ضرب. ٹوٹل یہ 20 گھنٹے میں سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ان کو اگر آپ ایک دن میں کریں تو بھی آپ کو یہ یاد ہو جائے، لیکن ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے سیکھیں گے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. سلیبس اتنا نہیں ہے. سلیبس میں نے آپ کو قرآن کا بھی دکھایا، وہ آپ کو آتا ہے آلریڈی. یہ اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں. آہستہ آہستہ آپ مانوس ہو جائیں گے. ٹوٹل سلیبس یہ ہے، اس لیے پریشان ہونے گھبرانے کے نہیں ہے. بات صرف کیا تحفظ پڑھنے کہ شیطان سے ایک دفعہ چھٹکارا پا لیں. تو ٹی پی آئی کے ذریعے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ قرآنی الفاظ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. اب آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں، الفاظ یہ کلمے کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، جو کسی کا نام ہوتا ہے جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، یا صرف اسے ہم تفصیل سے آنے والے دنوں میں دیں گے. فعل ہے اور حرف، یہ 3. یہ ہم ہر سبق میں یہ سلائیڈ بھی آپ کو دکھائی جائے. اب آتے ہیں کام کی چیز. یہ پہلا سیٹ دیکھیں، 2 حرف ہے. ایک انگلی سے میں نے یہ اشارہ کیا، اس کے معنی ہوتا ہے ہوا. اگر میں یہ زیادہ انگلیوں سے اس طرف اشارہ کروں تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ ایک سے اگر ایک تھا تو زیادہ سے کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، جمع. تو یہ کیا ہوگا؟ ہم اس کی جمع ہے. ہوا واحد ہے، ہم اس کی جمع ہے. اور اس کو کیسے کرتے ہیں؟ دوسرا دیکھیں، انتا، اگر ایک انگلی سے میں آگے اشارہ کروں اس کا مطلب ہے آپ ایک. اور اگر میں زیادہ انگلیوں سے کروں تو یہ کیا ہوگا؟ زیادہ، انتم، انتم ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم انتم نہیں سیکھیں گے، ہم سیکھیں گے آنا، آپ، سوری، انتا، آپ، آنا میں. یہ دوسرا حصہ ہے. ٹیبل کا تیسرا حصہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر میں، انتم، آپ سب، نانو، آپ سب. یہ 6 ہم نے سیکھے. اب میں آپ کو اس کے لیے جو ہے ایک آسان سی ترتیب بتاتا ہوں کہ ہم کریں گے کیسے. ہم پہلے یہ ایک پیئر لیں گے، ہوا، وہ، واحد، ہم، وہ سب. اور اس کے اشارے کیسے کرتے ہیں؟ یہ لے والا اشارے. یعنی آپ کے لیے میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں، یعنی یہ جسم کے اس حصے پر ایک انگلی سے اگر رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں تو اس کا مطلب ہے ہوا، وہ. اور اگر 4 انگلیوں سے کریں تو جمع ہو جائے گا. کیا جمع ہوگا اس کا؟ ہوا کا بھی جمع کیا ہے؟ ہوا ایک اور ہم جمع ہوتا. ویری گڈ. اب دوسرا حصہ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہوا کا اشارہ ہو گیا، یہ ہم کا ہو گیا. ہوا کے معنی کیا ہوئے؟ وہ. ان کے معنی وہ سب. یہ ہمارا پہلا سیٹ ہوگا، ہوا، وہ،
वो सब, वो और सब, इशारे का लेबल ये। उसके बाद आ जाए दूसरे पार्ट पे, दूसरे ग्रुप को हम पढ़ेंगे अंता आप, आना मैं, अंता आप, आना मैं। आइए इसको कैसे करेंगे इशारा, देखिए अंता सामने एक उंगली से और आना अपनी तरफ एक उंगली से। ये जो अंता है इसके क्या मायने हैं, कौन बताएगा भाई? अंता के मायने मैं, आप, आप अंता, क्योंकि आपकी तरफ इशारा है। और आना के क्या मायने होंगे, ये देखिए मैं, आना। मैं, तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया। पहला सेट क्या था, हुआ वो, हम वो सब। हुआ, दूसरा सेट क्या, अंता आप, अंता, आना अना, मैं। गुड, ये दो सेट हो गए। अब तीसरा सेट रह गया, उसको भी सीख लेते हैं। तीसरा सेट ये देखिए, इसका कलर चेंज है। इस टेबल के अंदर आपको 3 कलर नजर आएंगे, येलो, व्हाइट एंड ग्रीन। ये ब्लू नजर आता है मुझे, मेरी नजर कमजोर है शायद, इस वजह से ये ब्लू हो गए। तो येलो के अंदर हम हुआ हम को पढ़ेंगे, व्हाइट के अंदर अंता आना को, और तीसरे में अंतुम आप सब, नानू हम सब। आइए इसका इशारा भी सीखते हैं। ये देखिए अंतुम 4 उंगलियों से सामने इशारा, और नानू के लिए अब देखें ये लिखा हुआ होगा अंतुम। तो अंतुम के क्या मायने होंगे, आप सब, हम देखिए सब, मैंने नहीं बताया, ये आप खुद बता रहे हैं, अभी तक मैंने अंतुम के मायने नहीं बताए थे। मुझे याद है। अंतुम, आप अंतुम सब, के आप मायने सब, आप सब, तुम सब, अंगिया के हाथ ये सही कर रहे हैं। नानू, नहनु, हम सब, हम सब, तो ये प्लीज शोर नहीं करें, शोर नहीं करें, आराम से सीखें, आपको आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हुआ वो, तुम वो सब, अंत आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नानू आप सब। अब कोई मुझे बता दे ये कितने लफ्ज हैं जो हमने पढ़े? 6, 6 श्योर, यकीन? 6, ओके, अभी आपके लिए खुश होने की बात है, ये 6 लफ्ज तो हैं, लेकिन ये 6 नहीं। कुरान 12, पाठ में 1215 215, आते हैं, यानी 1312। इसका मतलब आपने कुरान पाक के 1300 लफ्ज सीख लिए सिर्फ 3 पेयर बनाने को। हुआ वो, तुम वो, अंत आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नानू। अब आप में से कम 2 बंदे इसकी प्रैक्टिस करा दें, वक्त कम है, आगे आने वाली क्लासों में इंशाल्लाह इसको हम मजीद सीखेंगे। यस, कौन करेगा जी? कमरुन निसा, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, आप इस टेबल को दोहरा दीजिए इशारों के साथ। हुआ वो, गुड हम वो सब, गुड अंता आप, गुड अना मैं, गुड अंतुम आप सब, नहनु हम Good. सब। गुड। अब उजैर साहब आप भी करा दीजिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब हो गया। बाकी ये इंशाल्लाह दोहराई की क्लास होगी कल इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों को इसका मौका मैं दूंगा और इसको करेंगे। अभी हम बोलचाल की तरफ जाएं। एक लफ्ज है मन, मन के मैनी होता है मन। आइए इसका इस्तेमाल सीखते हैं। एक लफ्ज है मान हुआ, हुआ के मैनी क्या थे, कोई बताएगा हुआ के क्या मैनी थे भाई? वो, वो हुआ तो क्या मैनी हुए, वो कौन है? वो का जवाब होगा वो मुस्लिम, वो मुसलमान है। कोई और जवाब भी हो सकता है, हुआ साले, वो नेक है, हुआ काफिर, वो काफिर, कोई भी लफ्ज हो सकता है, लेकिन हुआ के मैंने होंगे वो। अब अगर मैं ये कहूँ मन हूं, तो इसका क्या मतलब होगा, आप में से कौन बताएगा? उनका वो सब मतलब कौन है? नहनु, कौन वो सब? वो सब कौन कौन है? सब? हम हम मुस्लिम। मुस्लिम। तो यहाँ एक बात सीख लीजिए मुकालमे में, जब सवाल होगा हुआ के बारे में, जवाब में हुआ जरूर आए, और जब सवाल होगा हम के बारे में, जवाब में हम जरूर आएगा। देखिए मन हुआ वह मुस्लिम, मन हम मुस्लिम। आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो लफ्ज सवाल में वही दोहरा दीजिए जवाब में, हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिम। अब आइए एक और चीज सीखते हैं। मन अंत, आप कौन है? अंत मुस्लिमून, अना मुस्लिम, यस, जब अंत मैं मुस्लिमून। आप कौन है, मसलन मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम ये है, ये कहेंगे ना। आप कौन है, यानी आप अना तो कहेंगे मैं, हाँ तो कहेंगे अना आना। मुस्लिम, यहाँ आपने अना याद मुस्लिम। रखना, अंतर का जवाब हमेशा आना से होता है। ये जो हम वो ड्रिल कर रहे थे ना,
हुआ हुम अंता आना, ये अंता आना यहाँ के लिए सीख रहे थे कि अंता का जवाब हमेशा आना से दे। और अगर मैं ये कहूँ माना तू, नहनु, आप क्या जवाब दो? गुड। मैंने तो आपको बताया भी, पहली क्लास है। What surprise कि आपको ये समझ अगर आ गई कि ये अंतु का जवाब नाहनु से देना है, अंता का जवाब आना से देना है, हुआ का जवाब हुआ से देना, तो आपने पहले दिन ही इतनी अहम चीज सीख ली है जो जाके 5-6 क्लासों के बाद समझ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करिए, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान को पहले प्रे करो, नहीं वरना वो सारा ये मुश्किल कर देगा। आमूस पढ़ते हुए आप शुरू हो जाए, हम चीजें आसान हो जाए। हम शॉर्टकट के बहुत आते हैं, जैसे एंड की जगह हम ये निशान इस्तेमाल करते हैं, यू की जगह सिर्फ यू लिख देते हैं, फोर की जगह 4 लिख देते हैं, या आर की। इस तरह अरबी में भी शॉर्टकट है। एक लफ्ज है वाह, बस आ क्या, आइए इनसे हम बनाते हैं। आज चूंकि पहला लेक्चर है ये और तारुफ की क्लास थी, तारुफ में हमारा ज्यादा आधा घंटा लगा, इसलिए 5-10 मिनट आपके आज एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी इंशाल्लाह कोशिश होगी क्लास वक्त पे, और इंशाल्लाह क्लास वक्त पे शुरू करके क्लास वक्त पे हम खत्म करें। आज सिर्फ जो है बर्दाश्त कीजिए 10 मिनट के लिए। अब हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ वाह हुआ, वाह के मैनी है और, हुआ के मैनी वो, तो तर्जुमा क्या हुआ? वो। और अगर मैं कहूँ कि आप टुकड़े कीजिए, टुकड़े कीजिए, वाह हुआ के टुकड़े कीजिए, कितने टुकड़े होंगे? वाह, 4 वाह और 2 टुकड़े, और हुआ 4 नहीं, 2 टुकड़े, और वो। वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ वाह हम के टुकड़े कीजिए, क्या होंगे? और वो सब। नहीं, टुकड़े वाह तर्जुमा नहीं, वाह वाह और हम, यानी वाह और हम को हमने मिलाया था। अब आइए इसका टेबल आपको मैंने, वाह हुआ, इसके टुकड़े करिए, वाह और हुआ बनता है, इसका मैनी वाह के मैनी और, हुआ वो, तो तर्जुमा हुआ और वो। और इसका टेबल देखिए, वाह हुआ और वो, वाह हम और वो सब, और वो सब, और आप, और मैं, और वो, और आप सब, और हम सब। और हम Good. सब। अब आप में से कोई इसको एक बार टेबल को करा दे, आज के लिए एक बार ही काफी है। कौन कराएगा जी? कमरुन निसा के अलावा कमरुन मैं निसा ने पहले करा लिया जी। मोहम्मद कराइए, आपने नहीं कराया, आप कराइए टेबल। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मोहम्मद। हेलो। कराइए जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वह हुआ जी। और वो, वहुम और वो सब, वह अंतुम और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। और आमना, हुआ का आप मतलब है और। एक बात कराइए, वो दरमियान में एक को मिस कर दिया। यस आमना, आप कराइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, टाइम कम है प्लीज। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जबरदस्त, शाबाश, 10/10, 10 में से 10 नंबर ले लिया। अब एक और लफ्ज है फा हुआ, आइए इसके टुकड़े करते हैं जी। टुकड़े कीजिए, फा हुआ, क्या टुकड़े होंगे? फा हुआ, फा और हुआ, तो तर्जुमा क्या होगा? फा के मैंने होता है पस, तर्जुमा कीजिए पस वो, बस। आइए इसका भी टेबल देख लेते हैं चलते चलते। टुकड़े कीजिए, फा हुआ के क्या थे? फा और हुआ, फा हम के क्या टुकड़े होंगे? फाहुम, टेबल ले लेते हैं। फा हुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फान पस आप, फान पस मैं, फान पस आप सब, अब आपकी बारी है। हाँ जी, किसने नहीं कराया अब तक? चले सर मैं सादिया। सादिया मजहर कराइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा हुआ बस वो, फाहुम बस वो सब, फ़अंता बस आप, फ़अना बस मैं, फ़अंतुम बस आप सब, फ़नहनु बस हम सब। वेरी गुड। बाकी दोहराई की क्लास में कल आएंगे तो उन जो है ये टेबल कराएंगे। तो ये जो है हमसे पूछा जाता है अक्सर कि ये सिर्फ 6 ही आप क्यों पढ़ाते हैं? हुआ, हुआ, हिया, हुआ, हुना।
جبکہ یہ تو 14 ہیں. یہ دیکھیں انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انن. اصل میں قرآن میں یہ 6 جو زیادہ اس میں سے استعمال ہوئے 14 میں سے وہ ہے ہوا، ہم، انتا، انتم، آنا، نانو اور ہیا. یہ 7 جو ہے زیادہ استعمال ہے. اس لیے ہم پہلے ون میں یہ 7 سیکھیں گے، باقی بھی آپ آئندہ سیکھیں گے. آپ تسلی رکھیں، یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ تو 14 ہیں، یہ لوگ 7 کیوں. ہم ایسا سیکھیں گے. آج آپ کو سارے دکھا دیے. آئیے اب یہ ٹیبل آپ کے لیے جو ہے آ گیا. پہلا ٹیبل کیا تھا؟ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن. اس کے ساتھ ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا. کون سا لفظ اضافہ کیا تھا پہلے بھائی؟ واہ واہ دیکھ لیجیے. اور واہ کو جب ملایا تو اس ٹیبل کی شکل یہ بن گئی. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانت اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم. اور پھر ایک اور لفظ بھی ہم نے، ایک اور حرف بھی ملایا تھا. کون سا حرف ملایا تھا؟ واہ تو فا جب ملایا تو ٹیبل ایسا بن گیا. فہوا بس فہم بس وہ سب، فانت بس آپ، فانا بس میں، فانتم بس آپ سب، فنحن. تو آج کا سبق یہیں تک تھا. آج کے سبق میں گرامر میں ہم نے کیا سیکھا؟ 6 جو ہے ضمائر، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، اور 2 حروف ان کے ساتھ ہم نے ملائے، وہوا، وہم، واو فا وأنا، وأنتم، فهو، فهم، فأنت، وأنا، فأنتم. بس یہاں تک رکھیں. یہ انشاءاللہ جس نے یاد کر لیے کل جو ہے پتہ چلے گا دہرائی کی کلاس میں کہ کس کس کو یاد ہے. پھر وہاں ہم آپ سے جو ہے ڈرل کرائیں گے. اب ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے نقطہ تعلیم یاد رکھیں. آپ کو اللہ نے ایک بڑا زبردست دماغ دیا. آپ کے پاس بہت طاقت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے دماغ کے اندر جو خلیے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے جو سیل ہیں وہ کتنے ہیں؟ تقریباً جو ہے 10,000 10,000 کروڑ ہے. ایک 10,000 نہیں ہے، 10,000 کروڑ ہے. اس کی تو آپ کو گنتی بھی نہیں آتی ہوگی. گنتی آتی ہے کسی کو؟ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 1 کروڑ. اس کے بعد ارب، دارب، خرب، داخرب، پدم، داپدم، نیل، داد نیل. اس سے آگے کی گنتی مجھے بھی نہیں ہوتی. چلیے کوئی بات نہیں، ہم گنتی سیکھنے نہیں بیٹھے. اس سے بھی عجیب ہے کہ 20,000 شاخیں، اتنی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سیل، ہر ایک کے 20,000. اور کرنٹ کتنا دوڑتا ہے ہر ایک میں؟ ایک سیکنڈ کے اندر 500 دفعہ کرنٹ دوڑ جاتا ہے. اتنا تیز ہے. مطلب ایک ہی سیکنڈ میں آپ یہاں سوچ رہے ہیں اور اسی ایک سیکنڈ میں آپ جو ہے لندن، امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے آخری حصے میں پہنچے ہوتے ہیں. اتنا تیز دماغ ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے تو شیطان سے پناہ لیں. کیسے پناہ لوں شیطان سے؟ ہاں جی بتائیے مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تاکہ وہ تو اس کے اندر جو ہے اپنے کرنٹ چھوڑے اور پھر جو ہے اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں. تو الحمدللہ آج کے سبق نمبر 1 کے ختم پہ آپ نے 12 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 7,248 بار ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سیل چارج ہونے لگے. سیل کیا ہے؟ یہ ہمارا دماغ ہے. اس دماغ میں آج دیکھیں آپ نے اتنا چارج کر دیا. تو انشاءاللہ 20 گھنٹے میں ہم اسے اپنا جو ہے نصف یعنی 50% جو ہے وہ چارج کر لیں گے قرآن کے الفاظ سے. آپ نے 7 ہومورک یاد رکھنے، 2 تلاوت کے ہیں یعنی قرآن پاک کو آپ کھولیے اور اس کو 5 منٹ کم از کم پڑھیے. بند کر کے 5 منٹ آپ کو جو زبانی آتا ہے، یاد ہے یا جو آپ نے پڑھا ہے اسے دہرائیے. اور پھر 2 کام آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کی یہ جو ٹیکسٹ بک ہے اگر آپ کی ہارڈ کاپی ہے اسے دیکھیں، یعنی سافٹ کاپی سے دیکھیں اور جو ہے اسے آپ نے جو لیسن پڑھا ہے اسے 10 منٹ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اگلا کام جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا، یہ جو کارڈ ہے اسے آپ نے دن میں 5 بار دیکھنا ہے. یا تو ہر نماز سے پہلے 2 منٹ دیکھ لیا کریں یا ہر نماز کے بعد 2 منٹ. اگر یہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اسے پڑھیں گے تو یہ چند ہفتوں میں آپ کو زبانی یاد، جب زبانی یاد ہوگا اس کے بعد یادداشت تیز ہونے لگتی ہے. آپ جیسے دیکھتے ہیں آپ کا دماغ فوراً ہوتا ہے اس سے آگے یہ، اس سے آگے یہ، اس کے بعد یہ آ رہی ہے وہ تیزی سے، کیونکہ اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے، اتنی کنیکشن ہے. تو یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں 300 بار. لیکن آپ نے اسے دل جمی سے کرنا ہے. اور کون آپ کو روکے گا؟ شیطان روکے گا. چھوڑو پڑے یہ کیا. تو اس کا تو حل آپ کو آج ہم نے بتا دیا.
آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ تعوذ. تعوذ اور پھر اس کے بعد ہے اس کا لفظی ترجمہ کل انشاءاللہ میں آپ کے جو ہے گروپ میں رکھ دوں گا. 1 گھنٹے کی 20 جو ہے اسباق کی شارٹ ریکارڈنگ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی آواز میں. اسے آپ روزانہ 2-4 دن سیکھیں, سن لیں, یا ہفتے میں کم از کم ایک بار پڑھ لیں یا سن لیں, تو آپ کو یہ 20 اسباق یاد ہو جاتے ہیں ان کے معنی. اور پھر جو ہے قرآن میں مختلف صورتیں جو ہے وہ پڑھیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے, اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے اور کیجیے, اپنے ساتھیوں کے لیے جو ہے دعا کیجیے, اور ٹیچر بننے کی انشاءاللہ. نیت سے بیٹھیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس جو ہے اختتام پذیر ہوئی.